کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ عزیزان گرامی دیکھیے حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن حسین کی شان کیسی شان ہے۔ حضرت امام حسن حسین سے پوری کائنات محبت کرتی ہے اور خود پروردگار عالم بھی حضرت امام حسین سے محبت فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسن حسین اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اے میرے محبوب آپ اپنے امتیوں میں یہ اعلان کر دیجئے، اے میرے محبوب آپ اپنے امتیوں میں یہ کہہ دیجئے، آپ اپنے امتیوں میں یہ اعلان کر دیجئے اے میرے امتیوں سنو میرے صدقے میں تمہیں دنیا کی ہر چیز ملی ہے، میرے صدقے میں تمہیں جان ملی، میرے صدقے میں مال ملا، میرے صدقے میں گھر ملا، میرے صدقے میں اولاد ملی، میرے صدقے میں زر ملا، مال ملا، گھر ملا، اولاد ملی، میرے صدقے میں اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ اے میرے امتیوں سنو میرے صدقے میں تمہیں ہر چیز ملی ہے لیکن میں تم سے اس کا کوئی بدلہ طلب نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا ہوں، بس ایک چیز تم سے طلب ہے، ایک چیز تم سے مانگ رہا ہوں، اور وہ کیا چیز ہے تو میرے عزیزوں میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے اے میرے امتیوں بس تم سے ایک چیز طلب کر رہا ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سے محبت کرنا، میرے نواسے حسن حسین سے محبت کرنا، حضرت علی سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ چیز تم سے طلب کر رہا ہوں، یہ چیز تم سے مانگ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں دیکھو اللہ نے نبی کے صدقے میں ہر چیز ہمیں دی ہے لیکن نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اس کا کوئی بدلہ طلب نہیں کر رہا ہوں، بس ایک چیز تم سے مانگ رہا ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے پیار کرنا۔ جب میرے اہل بیت سے پیار کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ واقعی میں میرے عزیزوں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس میں اس کا خود کا فائدہ ہے۔ میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا جب میرے اہل بیت سے محبت کرو گے، میرے اہل بیت سے پیار کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور تمہارا فائدہ ایسا فائدہ ہے جب تم میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمہیں وہ انعام ملے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمہیں ایسا انعام ملے گا، اور وہ انعام کیا ملے گا تو فرمایا جاتا ہے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنن۔ ارے اہل بیت سے محبت کرنے والوں سنو، اہل بیت سے پیار کرنے والوں سنو، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والوں سنو، حضرت امام حسن حسین سے محبت کرنے والوں سنو، دیکھو اللہ کی بارگاہ سے کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کیسے کیسے انعامات سے نوازا جا رہا ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا مرے گا، اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا، جب دنیا سے جائے گا تو مومن ہو کر کے جائے گا، دنیا سے جائے گا تو مومن ہو کر کے جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو،
کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو. ہاں اللہ کی ذات کا یقین ہے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. لیکن میرے عزیزوں کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حالت پر موت عطا فرمائے, کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا. ہاں اللہ کی ذات پہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے گا. لیکن میرے عزیزوں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ انعام ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ سے انعام مل رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے جب جاؤ گے تو مومن ہو کر ہی جاؤ گے. کتنا بڑا انعام ہے. انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو ساری عبادتیں بیکار ہیں, ساری ریاضتیں بیکار ہیں, ساری نیکیاں بیکار ہیں. جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو ساری عبادتیں ریاضتیں بیکار ہیں ہو. اور اگر خاتمہ ایمان پر ہے تو میرے عزیزوں سمجھ لیجئے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے, اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. اس لیے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرو گے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اہل بیت سے محبت کرو گے تو اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام ملے گا کہ جب دنیا سے جاؤ گے تو مومن ہو کر جاؤ گے. اور میرے عزیزوں سنو, اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ سے دعا اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے, حضرت امام حسن حسین کی محبت پیدا فرمائے, حضرت فاطمہ زہرا کی محبت پیدا فرمائے. اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام بھی مل رہا ہے. اور فرمایا جاتا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدن. کتنا بڑا انعام ہے. فرمایا جاتا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا, جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جب جائے گا, جب دنیا سے مرے گا تو فرمایا جاتا کہ جب وہ مرے گا تو وہ شہید ہو کر کے مرے گا. اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا, اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. تو میرے عزیزو دیکھو کتنا بڑا انعام ہے. شہادت ایسے نہیں حاصل ہوتی ہے میرے عزیزو, سب کچھ قربان کرنے کے بعد تب جا کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. دیکھو حضرت امام حسین نے ہر چیز قربان کی ہے, اپنی جان مال اولاد ہر چیز قربان کی ہے, تب جا کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا ہے. تو میرے عزیزو شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں, بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنا پڑتا ہے, تب جا کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو اہل بیت سے محبت کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا جب دنیا سے جائے گا تو وہ شہید ہو کر کے جائے گا. سبحان اللہ. یہ اہل بیت سے محبت کرنے کی برکتیں ہیں, یہ اہل بیت سے محبت کرنے کی برکتیں ہیں. واقعی میں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے. اور میرے عزیزو دیکھو اب جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں, جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں, جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا فرمایا جاتا ہے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ کافرًا. اللہ اکبر. فرمایا جاتا کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہوا مرے گا, جو اہل بیت سے بغض کرتا ہوا مرے گا, جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہوا مرے گا, اس کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ دنیا سے مرے گا تو اللہ اکبر وہ کافر ہو کر کے مرے گا. وہ دنیا سے جب جائے گا تو کافر ہو کر کے جائے گا. اللہ اکبر. یہ اہل بیت سے بغض رکھنا اور اہل بیت سے دشمنی کرنا, انسان جب دنیا سے جائے گا تو وہ کافر ہو کر کے جائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو ہم اہل بیت سے محبت کریں, اہل بیت سے پیار کریں, کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن مجھ سے ہیں, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے, اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے سمجھ لو اس نے پروردگار سے محبت کی ہے, اور جس نے پروردگار سے محبت کر لی تو سمجھ لیجئے اس کی جنت پکی ہے. اللہ اسے جنت کا حقدار بنائے گا.
اس لیے میرے عزیزو اہل بیت سے کبھی دشمنی مت کرنا، اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جانا، اہل بیت سے پیار کرتے ہوئے دنیا سے جانا۔ اب جو لوگ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں اور یزید پلید کو امیر المومنین کہتے ہیں، معاذ اللہ حضرت امام حسین کو باغی کہتے ہیں، وہ اپنے ٹھکانے کے بارے میں سوچیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو کیسے حال میں جائیں گے۔ اس لیے اہل بیت سے کبھی بھی دشمنی مت کرنا، اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جانا، کیونکہ یہی وہ گھرانہ ہے جہاں بخشش کا ذریعہ ملتا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جہاں سفینہ نجات ملتا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جو اس گھرانے سے تعلق توڑ دیتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ غرق ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی برباد ہے اور وہ خود بھی برباد ہے۔ لیکن جو اس گھرانے سے اپنی عقیدت اور محبت کو جوڑے رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے، اس سے اللہ بھی راضی ہے، اس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہے، کیونکہ جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو گئے تو سمجھ لیجئے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔